استعینوا بالصبر والصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید سے سورہ مائدہ سے ایک آیہ کریمہ اپنی گفتگو کا سرنامہ قرار دیا ہے. یہ آیت بھی یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ آیات خزانہ رحمت اور گنجینہ ادب کی حیثیت رکھتی ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیادی مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ مسلمانوں میں استقامت پیدا ہو، ثبات پیدا ہو، ان کے اندر اولو العزمی آئے اور وہ اپنے دین سے محبت کریں اور دین پر چلنے کو وہ باعث پشیمانی نہ سمجھیں بلکہ عزیمت گردانیں. یہ آیت ایک پیشن گوئی کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور ایک تنبیہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے. رب کریم نے ایمان والوں کو کہا کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، تم اسے چھوڑ دو گے، تم اسے پورے طریقے سے اپناؤ گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم تمہاری جگہ لے آئے گا. پھر اس قوم کی نشانی یہ بتائی کہ اللہ ان سے محبت رکھے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. اگر دیکھا جائے تو الفاظ سخت ہیں اور تنبیہ کڑی ہے کہ اگر تم اس دین کی ناقدری کرو گے تو تمہاری جگہ ایک اور قوم پیدا کی جائے گی. پھر اس قوم کی نشانات اور علامتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائیں. یہاں میں رک کے عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ چلنے کے لیے 3-4 چیزیں ہیں. ایک احساسات ہوتے ہیں، انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہاتھ سے لمس حاصل کرتا ہے. تو یاد رہے یہ احساسات کی دنیا ہے، یہ محسوسات کی دنیا ہے. ایک طریقہ شدت کا بھی ہے
کہ کسی قوم کو اپنے ساتھ چلانا، اس پر دباؤ کریٹ کر کے یا اس کو مجبور کر کے، اس کے لیے مسائل پیدا کر کے، لیکن قرآن حکیم فرقان مجید نے جس چیز کو بہت اہمیت عطا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بہت فضیلت دی اور اہمیت بخشی، محبت۔ جو کام محبت کر سکتی ہے اور پیار کر سکتا ہے، عشق کر سکتا ہے، وہ کام تلوار نہیں کر سکتی، اسلحہ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں کر سکتی۔ کتنی عظیم تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے سومناتھ فتح کیا، لیکن طاقت سے جو سومناتھ فتح ہوا، آج پھر وہ جگہیں اہل کفر کے ہاتھ چلی گئیں، لیکن محبت سے جو دل رام ہوئے اور خدا کے گرویدہ ہوئے اور اللہ کا کلمہ توحید زبان سے ادا کیا، ان کی آج نسلیں بھی مسلمان ہیں۔ وہ لوگ دین سے برگشتہ نہیں ہوئے۔ تو یہ محبت کا اعجاز ہے کہ محبت سرے دار بھی مسکرا لیتی ہے۔ یہ محبت کا اعجاز ہے کہ یہ مذہب کے جنجو بھی گلے سے اتار دیتی ہے اور صحیح راستے کا انتخاب کر لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی نشاندہی کی جو دھرتی پر بڑا نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی علامت یہ بتائی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یوں بھی قرآن حکیم میں، فرقان مجید میں یہ بات کہی گی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے انتہائی 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 آگے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی حضور کے صحابہ کا شعار تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں جتنے کارنامے دکھائی دیتے ہیں، ان کارناموں کے عقب میں دیکھیں تو یہ محبت رسول کا جذبہ تھا یا عشق رسول کا جذبہ تھا اور دین کے ساتھ وارفتگی کا تعلق تھا، جس کی بنا پر اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ رب و مسکون جو ہے دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی، اور عرب کے بدو اتنے اونچے بڑھے کہ وہ آسماں کے ستارے بن گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا شبہ ایک محبت کرنے والی قوم پیدا کر لی تھی اور ایک ادب کرنے والی قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کر لی تھی، اور آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ماں باپ، اہل اولاد اور سب کائنات کی چیزوں سے بڑھ کر وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں کرنے لگ جاتا۔ یہ محبت ہی تو تھی، یہ پیار ہی تو تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی اور کبھی مستعمل پانی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لے کے پیتے ہی نہ، اپنے چہروں پر مسح کر لیتے، اپنی پیشانیوں پر ڈال لیتے، اپنی مانگ پر ڈیل دیتے، اور اگر کسی کو پانی نہ ملتا تو اپنے ساتھی کی تر انگلی سے انگلی رگڑ کر اپنے ہونٹوں پر مل لیتا۔ یہ وارفتگی والا تعلق تھا، یہ پیار والا تعلق تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ ناظرین، ان محبتوں کی طرف یزد گرد کی کچہری کے اندر
ربی بن عامر نے اظہار کیا تھا جب کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر کے ہمارے آقا نے اللہ کی بندگی ہمیں سکھا دی ہے اور اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا کر دی ہے، اور تنگیوں سے نکالا ہے انہوں نے اور ہمیں وسعتوں کی طرف لے آئے ہیں، ہماری شخصیتوں کو نکھارا ہے اور ہمارے نفوس کو پاکیزہ کیا ہے، اور جہاں ظلم تھا، ظلم کی چیرہ دستیاں اور ان کے اندھیروں سے روشنی کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ ایک عورت غزوہ احد کے فوراً بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی آگے بڑھ رہی تھی، حالانکہ اس کا بھائی شہید ہو گیا تھا، اس کا خامند شہید ہو گیا تھا، بہت سارے لوگوں کے نعشے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور وہ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی اور کہا کہ ارونی حتی انظر الیہ، مجھے بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ جس وقت زیارت ہوئی تو تاریخی آب زر کے ساتھ لکھنے والے کلمات اس نے ادا کیے، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، حضور اگر آپ ہیں تو سب مصیبتیں ہیچ ہیں، سب مصیبتیں کم تر ہیں، فراتر ہیں۔ ناظرین، عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق الہیہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہیہ، اس نے دنیا میں کنورژن پیدا کی ہے۔ میں پھر ایک بار یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا ہے، یہ خوب محبت تھی، یہ انسانیت نوازی تھی، یہ آدمیت دوستی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھائی۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز نے تلوار سے تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا تھا، سید آل یمنی نے بنگلہ دیش کے علاقے میں جناب طاقت کے بل بوتے پر کلمہ نہیں پڑھایا تھا، سادات اچ شریف جب انڈونیشیا کی طرف گئے تو کروڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو یہ تلوار لے کے نہیں گئے تھے، اللہ کا ذکر لے کے گئے تھے اور تقوی لے کے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت کرشمہ دکھاتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ آج انہی محبتوں کے سوتوں کو بند کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی خوب محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اصل میں اطاعت کا مقدمہ محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان کسی کو فالو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں محبت نہ موج مار رہی ہو۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے دراصل انقلاب پیدا کرنے والے بنیادی سبب کا تعین کیا ہے اور بنیادی وسیلہ قرآن حکیم فرقان مجید نے دیا ہے۔ ارشاد باری یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ دراصل محبت کی ایک عادت یہ ہے کہ محبت محبوب کے بغیر اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بننا چاہے تو اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اگلی علامت جو قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، کہ یہ محبت خو لوگ جو ہیں یہ آپس میں نرم دل ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور جو لوگ منکرین خدا ہیں یا منکرین نظام حق ہیں ان کے لیے سخت ہیں۔ وہ ہلکا ہی یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہ قوم جس کی خو بو میں پیار آ جائے، محبت آ جائے۔ ویسے بھی محبت حبہ سے ماخوذ ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ جس طرح دانہ زمین کے اندر رہ کر کے وہ جناب جس وقت پر پرزے اس کے نکلتے ہیں تو وہ درخت بن جاتے ہیں، پودے بن جاتے ہیں، ہریالی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تو محبت دانے کی طرح دلوں کی سرزمین میں اگتی ہے
اور دل اس کی رکھوالی کرتے ہیں اور اس کو خون جگر سے نشو و نما دیتے ہیں، پھر وہ محبت جو ہے وہ اعجاز کاریاں دکھانے لگ جاتی ہے۔ رب کریم نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ یہ محبت کی خو اور عشق کی خو اپنے اندر لائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول کریم سے محبت، کتاب اللہ سے محبت، صحیفہ نور سے محبت، صحابہ سے محبت، حضور کی آل پاک سے محبت اور نسبتوں سے محبت، یہ وہ سرمایہ ہے جس سرمایہ سے ہم دنیا کے حالات ایک بار پھر بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ